یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، یعنی اس معصومیت بھرے پرانے دور کی، جب الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی اور گناہ پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو ہوش و حواس اڑ جاتے کہ قیامت والے دن ان کو اپنی آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا۔ فقیروں اور گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا، اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ یرکان یا شدید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے اور جو لوگ خط پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا۔ وہ خط لکھ بھی دیتا، پڑھ بھی دیتا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے اور خوشی خوشی پاس ہو کر واپس آ جاتے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ میت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکہے لگایا کرتے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی واپس نہ آتی۔ میٹھے کی صرف 3 ہی اقسام تھی، حلوہ، زردہ اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں بلکہ لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں چلایا کرتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بانٹی جاتی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت دیر بعد وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے ہی سے دودھ لے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں اور وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی، محلے کے بابے حقہ پی رہے ہوتے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کے لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا، اور فریج کے بغیر بھی مٹکے اور سرائیوں کا پانی ٹھنڈا رہتا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی گھر استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہترین کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں اپنے گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب نہ صرف بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ بیماریاں لگ کس طرح جاتی ہیں اور کتنی شدت سے لگتی ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے حالات پر رحم فرما کہ ہم نے ترقی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنا بہت کچھ کھو دیا اور مستقبل میں اب ہم مزید کچھ نہیں کھو سکتے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری آج کی پریشانیاں، درد اور تکلیفیں کم ہو سکیں۔